ہماری 85 الجھنیں دور ہو جائیں گی اگر ہم یہ بات، بہت سارے سوالات، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بات کر دی، یہ تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ الگ سے جو باتیں نہیں اترتی وہ اس لیے نہیں اترتی کہ ہم انہیں اپنے ساتھ مقایسہ کریں. جب ہم انہیں اپنے ساتھ مقایسہ کریں گے تو ہمارے حلق سے باتیں نہیں اتریں گی. لیکن جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ نہیں، ان کا نوری پہلو غالب ہے اور بشری پہلو ہمارے تقاضے کے مطابق، ہماری ضرورت کے مطابق انہیں بشر کے پیکر میں اللہ نے ڈالا ہے، پھر بھی ان کا بدن نور سے غالب ہے، یعنی نور غالب ہے ان کے بدن کے اوپر، ان کے بدن پہ نور غالب ہے. مثال دے دوں ایک اور. جی اگر انہیں زہر نہ دیا گیا ہوتا، اگر انہیں تلوار نہ ماری گئی ہوتی تو ان کو موت نہیں آنی تھی، انہیں اجل آنی تھی. موت اور اجل میں فرق ہے، توجہ چاہوں گا. جسے اگر جس موت کو اجل غیر حتمی بھی کہتے ہیں، اور اجل وہ ہے کہ جو جب اللہ طے کرے گا، جب اللہ چاہے گا تو انہیں بلائے گا. ان کے بدن کو اگر تلوار سے یا زہر سے نہ مارا گیا ہوتا تو ایسے لوگ اجل کے ذریعے سے بلائے جاتے ہیں، موت کے ذریعے سے نہیں بلائے جاتے. لہذا 4 مثالیں موجود ہیں جنہیں اللہ نے انسانوں میں سے اٹھا لیا تو ہزاروں سال سے اب بھی زندہ ہے. حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، یہ 4 نبی آج تک اس لیے زندہ ہیں کہ انہیں ان لوگوں میں سے اٹھا لیا جو زہر دینے والے ہوتے ہیں، جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں. لہذا یہ نوری پہلو ان کا ان کے بدن پر بھی غالب ہے. یہ ایک بحث کسی اور موقع کے لیے مجھے اجازت ہے، لیکن یہیں سے ربط دے دیتا ہوں. اللہ نے حضرت آدم کی خلقت کے موقع پر فرمایا، اے میرے حبیب یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی کوئی خبر نہیں دے رہا، اللہ انشاء کر رہا ہے. انشاء اور خبر میں فرق ہے نا جی. یہ خبر نہیں دے رہا اللہ کہ میں بنانے والا ہوں، کل بناؤں گا، آج سے میں بتا رہا ہوں کل یہ کام ہوگا. یہ والا لہجہ نہیں ہے. ہمارے پاس زبان ہماری کمزور ہے نا، یعنی ہماری زبان اتنی وسیع ہے ہی نہیں کہ بالکل ہم تو ترجمانی کرتے ہیں، ترجمہ بھی نہیں کر پاتے. ترجمانی اور ہے، ترجمہ اور ہے. ہم معمولاً جو حدیثوں کا اور آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ترجمہ بھی نہیں ہوتا، ترجمانی ہوتا ہے. ہمارے الفاظ، ہماری زبان میں الفاظ اتنے مضبوط نہیں ہیں. تو اب اس کا ترجمہ کیسے کروں گا؟ انی جاعل، جاعل اس میں فاعل ہے، یہ زمانے سے اس میں فاعل زمانے سے متعلق ہی نہیں ہوتا. اس میں فاعل تو تینوں زمانوں پہ غالب ہوتا ہے. قاتل جی، ذاہب اس میں فاعل ہے نا، اس میں فاعل تینوں زمانوں پہ، ماضی، حال، مستقبل ہے مولانا. لہذا یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے. یہ نہیں کہ میں آئندہ کل بنا رہا ہوں، میرا کام ہی بنانا ہے. میرا جو کام بنانا تھا اب میں زمین پر بنا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کل کام ہوگا. میرا کام تھا، اس کا اظہار میں کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہے اللہ؟ جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. قالو، تو کس سے کہا تھا رب نے؟ تمہارے رب نے للملائکہ، فرشتوں سے کہا تھا. فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا. تو پھر اللہ ہی خود بتا رہا ہے کہ پھر فرشتوں نے جواب دیا. قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا. جی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور پھر سفک دماء کرے گا، خون بہائے گا. یاد رہے کہ خون بعد میں بہتا ہے، فساد پہلے ہوتا ہے. تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہوتا. جی، یہ جو خون ریزی ہے نا، یہ فساد کا نتیجہ ہے. پہلے فساد، قرآن کی زبان میں جو حفاظتی اداروں کے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو
माहौल से बदअमनी को खत्म करना है, तो कातिलों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालने का फायदा नहीं होगा। फासिदों को, मुफसिदों को, फसादियों को सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। फसादी अगर कंट्रोल में आ जाए, फसादियों को अगर काबू में ले लिया जाए, तो कातिल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कातिल तो फसाद की बुनियाद पर है ना, फसादियों की बुनियाद पर कातिल। वैसे ही कातिल किराए के कातिल जिन्हें पता ही नहीं कि मार किसको रहे, उन्हें सिर्फ पता इतना है कि पैसा मिलेगा, उन्हें पता है कि बस हमारे मौलवी साहब ने कहा है, हमारे मुफ्ती साहब ने कहा है, हमारे फला रहनुमा ने कहा है, हमारे फला सरदार ने कहा। सारा वो सब मुफ्तियों पे ही नहीं होना चाहिए ना। हमारे फला सरदार ने कहा है, हमारे फला वडेरे ने कहा है, हमारे फला चौधरी ने कहा है, तो असल तो उसे पकड़ना चाहिए जिसने कहा है। और फिर क्या होता है, वो जाके मार के आ जाता है, उसे बाद में खबर होती है जब उसे पकड़ लिया जाता है कि किसको मारा है। तो ये किराए के कातिलों का जो मिजाज है ना, ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है। बद्र में भी एक किराए का कातिल लाए, जंग बद्र में भी एक किराए का कातिल लाए थे जिसका नाम नौफल लिखा है। और जब नौफल को लेकर आए ना, तो सरकार को मालूम हुआ कि नौफल को लेकर आए, ये पैसे की ऑफर करके, उसको इतने मिलेंगे, चलो मारने चलते हैं। वो भी आ गया, उसे भी पैसा चाहिए था। वो जब वहां पहुंचा, सरकार को मालूम हुआ ये नौफल को लेकर आए, तो हजरत ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी नौफला, या अल्लाह मेरी उम्मत को नौफल से बचा। सरकार ने ये दुआ की, जंग और जिहाद शुरू हुआ। और जब जिहाद बढ़ने लगा और जंग खमसान की पड़ने लगी, तो नबी ने एक टीले पे खड़े होकर जो जंग का मुनाजरा कर रहे थे, जब जंग का मंजर देख रहे थे, हजरत देख रहे थे कि कैसे जंग हो रही है, जिहाद हो रहा है, तो मौला अली ने दूर से देखा कि हजरत किसी को ढूंढ रहे हैं, जैसे गौर से वहां देख रहे हो, जैसे गौर से वहां देख रहे हो। तो मौला ने दूर से आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह, किसी की तलाश है? तो नबी ने फरमाया, मन ले इल्म बे नौफला, कोई जानता है नौफल कहाँ है? तो मौला अली ने आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने उसी वक्त मार दिया। सलावत पढ़ने मोहम्मद जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, तो उन्होंने कहा, मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तो उसे बना रहा है कि जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। फसाद फैलाने वाला भी इंसान, खून बहाने वाला भी इंसान। इंसान एक जैसा नजर आता है मगर एक जैसा है नहीं, एक का काम कुछ और है, दूसरे का काम कुछ और है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये फसाद नहीं फैलाएगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये खून नहीं बहाएगा। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने ये कहकर गोया उन्हें उस वक्त तो खामोश कर दिया। मेरा दिल एहसास कहता है कि जब जब इस इंसान ने फसाद फैलाया होगा, जब जब इस इंसान ने खून बहाया होगा, तो फरिश्तों ने अपनी फाइल में एक और कागज बढ़ाया होगा। या अल्लाह, हम नहीं कहते थे, फिर खबर आई थी, या अल्लाह, हम नहीं कहते थे। और अल्लाह का जवाब वही चला आ रहा है, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर एक ऐसा मरहला आया जब एक भाई दूसरे भाई के बिस्तर में सोया, तब फरिश्तों ने कहा, आओ अपने मुकद्दमे का जवाब देने जाओ। मैंने ये सारी कायनात इन लोगों के लिए नहीं बनाई थी, इन दो भाइयों के लिए बनाई। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। जब मौला अली सरकार दो जहां की बिस्तर पे सोए, तब अल्लाह ने फरिश्तों में जिब्रील और मीकाईल, जो दोनों सरदार फरिश्ते, उन्हें अल्लाह ने बुलाकर कहा, मैंने तुम दोनों को भाई बनाया है। इन्नी अखैतुकुमा, मैंने तुम दोनों को भाई बनाया है। तुम में से कौन है जो युफ्दी अलल उखरा, जो एक दूसरे पर कुर्बान हो जाए? कौन है जो दूसरे पर कुर्बान हो जाए? तो फअख्तारा कुल्ल मिनहुमा अल हयात, तो हदीस कहती है दोनों ने कहा हम तो जिंदा रहना चाहते हैं। हत्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों ने कहा हम तो जिंदा रहना चाहते हैं। जब उन्होंने कहा हम दोनों जिंदा रहना चाहते हैं, तब अल्लाह ने कहा अब जरा जमीन पे देखो, मैंने दो भाई और भी बनाए थे,
میں نے محمد کو علی کا بھائی اور علی کو محمد کا بھائی بنایا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اب یہ جس بھائی نے دوسرے بھائی پہ جان کو قربان کیا، اس بھائی نے سودا اللہ سے کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ سورہ مبارک بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے. کیا لہجہ ہے پروردگار ہے. لوگوں میں سے کچھ ہیں. اچھا کچھ ہی ہوتے ہیں بھائی. ہاں یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ سب ہی ہوں گے. لاکھوں میں چند ہوتے ہیں، کروڑوں میں چند ہوتے ہیں. یہ چند کی وجہ سے تو کروڑوں کھا رہے ہیں. ساری کائنات کھا رہی ہے 14 کے صدقے میں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہاں یہ ذہن میں رہے. کچھ ہی ہوتے ہیں، کچھ ہی ہوتے ہیں. حیدرآباد میں کتنے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، مجلسوں میں کتنے آتے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ کی مجلسوں میں یا بڑے جو کچھ شہرت کی بات ہے، ورنہ تو کوئی بات نہیں ہے. مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے مجلس بھی نہیں پڑھ رہا تھی. اس اقرار کے ساتھ بول رہا ہوں کہ بھئی یہاں تھوڑا بہت آپ کے یہاں امام بارگاہ بڑھ جاتے ہیں، مگر میرے یہاں بھی اگر امام بارگاہ میرے آپ کا احسان آپ سننے آ جاتے ہیں تو بھی کیا بتائیے حیدرآباد کتنی فیصد آتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں حیدرآباد کے مومنین کی تعداد میں 1% لوگ مجلس میں آتے ہیں جب یہ امام بارگاہ فل بن جائے. تو مجھے بتائیے پورے حیدرآباد والوں کی عزت ہے نا 1%. یہ 1% پورے حیدرآباد والوں کی عزت بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ ہوتے ہیں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ان کچھ کی وجہ سے تو کائنات چل رہی ہے. یہ کوئی اگر یہ کہہ دے صاحب ہم کیا کر لیں گے، اتنے سے لوگ کیا کر لیں گے، یہ سوچنا بالکل غلط ہے. من الناس من یشری، لوگوں میں سے کچھ ہیں. اچھا اس لہجے کی اور آیتیں بھی ہیں، میرا یہ مضمون نہیں ہے مگر آپ کا ذوق مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ ایک منظر اور دکھاؤں. من المؤمنین رجال، اور مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. یہ قرآن ہے بھائی. من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیتے ہیں. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیتے ہیں. ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کچھ لوگوں نے وعدہ پورا کر دیا اور کچھ لوگ وعدہ پورا کرنے کے منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور یہ لوگ جو وعدہ کر لیتے ہیں اپنا عہد مان لیتے ہیں تو پھر عہد کو توڑتے نہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. نجف اشرم میں 5000 طالب علم پڑھ رہے تھے جن کے اوپر خرچہ 5000 روپے 5000 پر خرچہ ہو رہا تھا. آیت اللہ خوئی سے کسی نے جا کے کہا پڑھنے والے تو 500 ہیں، خرچہ 5000 پر ہو رہا ہے. تو آپ صرف انہی کو ڈھونڈ کے رکھ لیجئے جو صرف پڑھنے والے ہیں. باقی 4500 بہرحال تبرکن رہ رہے ہیں، تو ان کو اگر وہ جاننا چاہیں تو انہوں نے فرمایا یہ 5000 کی وجہ سے تو 500 پڑھ رہے ہیں. ایک ماحول بنتا ہے نا، ایک ماحول بنتا ہے. لہذا یہ منطق بہت اچھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی تعداد ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ شیعہ ہے کتنے، تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیں تمہاری عزت کا سبب ہے. مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے ہم کتنے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ ہماری وجہ سے تمہاری بھی عزت بچی ہوئی ہے. اگر یہ عزادار نہ ہونا تو سارے مسلمان یزیدی نظر آیا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. تو اللہ جو جانتا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے جن چند لوگوں کی وجہ سے کائنات بنائی ہے ان کے صدقے میں سب کھاتے رہیں گے. میں تو انہیں دیکھ دیکھ کر اپنی کبریائی کے اوپر غرور کرتا رہا.
اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اسے محمد اور علی جیسے سجدہ کرنا. اللہ تکبر کرتا ہی اس بنیاد پر ہے کہ اس کے آگے حسین جھکتا نظر آتا ہے. جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے کائنات بنائی وہ اللہ سے سچے ہیں. وہ اللہ سے سچے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی. لہذا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اعلان پروردگار عالم نے کر دیا. اور کیا جانتا تھا اللہ؟ جانتا یہ تھا کہ جن کو میں نے اپنا محبوب اور اپنا معشوق قرار دیا ہے وہ مجھ سے سچے ہیں اور وہ مجھ سے سچوں میں اضافے کا سبب ہے. لہذا مولا علی سو گئے نبی کے بستر پر. مثال دے رہا ہوں، ہوا کیا تھا یہ شب ہجرت. مقدمہ میرا زیادہ لمبا نہ ہو جائے. شب ہجرت یہ ہوا تھا کہ مولا علی نے اللہ سے سودا کیا. ہاں، اللہ سے سودا کیا. اور کیا ہے علی کا وجود کہ جس کا خریدار اللہ ہے. ہر ایک سے ہر چیز خریدنا جائز نہیں ہے. ہاں، بچوں سے خرید و فروخت مکروہ ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بہت محترم ہے، بہت سے بڑوں سے زیادہ محترم ہے، مگر اس چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر 1000 روپے کا نوٹ ہو، یہ پرچون کی دکان پہ جا کے کہے کہ اتنی چینی دے دو، وہ 100 روپے کی چینی دے کے 900 روپے سے لوٹا دیں اور یہ 100 روپے رستے میں گرا کے 800 روپے اماں کو جا کے دے. اور اماں کہے بیٹا 100 روپے کی آنی تھی، تم تو 200 کی لائے. کہ نہیں، انہوں نے تو اتنے ہی دیے تھے. اور یہ اماں جب پہنچے، ابا جب پہنچے دکان پہ کہ تم نے ہمارے بچے سے زیادہ پیسے لے لیے، تو وہ کہے گا نہیں میں نے تو 100 روپے دیے. کہ نہیں تم نے تو 800 دیے. کہ نہیں میں نے تو 900 دیے. بتائیے بات کس کی مانی جائے گی؟ بچے کی بات مانی جائے گی. سب کہیں گے بچے کے پیسے کھا گئے. اس لیے اسلام نے کہا مکروہ ہے غیر ممیز بچے سے خرید و فروخت. غیر ممیز بچے سے خرید و فروخت اسلام نے مکروہ کر دیا. اگر بچہ دکان پہ نوٹ لے کر آئے، اس کو بیٹا بڑے کو لے کر آؤ. یہ 100 روپے کا فائدہ کیا ہونا تھا، 200 روپے بھرنے پڑ گئے. نقصان ہو گیا نا اس بچے سے خرید و فروخت. ایسے ہی عزیزان گرامی جو سفی ہو، جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو. اب یہ بچہ پاگل تو نہیں تھا مگر بچہ تھا. اور ایک مرتبہ ایسے ہی اگر کوئی پاگل کے پیسے کھا گئے، کتنا ہی وہ کہتا رہا بھائی میں نے پورے پیسے دیے تھے، سب کہیں گے پاگل کے پیسے کھا گئے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر ایک سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے. جی اچھا، پھر اور ذرا اور اونچی مثالوں میں آ جائیے. یہ جو کاروبار کرنے والے بڑے لوگ ہیں، فلاں کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں اس لیول کی نہیں ہے جو ہم اس سے بات کریں. اس کمپنی کا معیار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایگریمنٹ. یہ پہلے ہی 4 مرتبہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور جو ہے اپنے معاہدے توڑ چکا ہے اور جرمانے بھر چکا ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہماری کمپنی کو معاہدہ کرے. تو ہر ایک سے ہر ایک خریداری نہیں کرتا. یہ علی کون ہے جس سے اللہ خرید رہا ہے؟ اللہ ہمارا علی سے خرید رہا ہے. اور کیا خرید رہا ہے؟ علی کی جان خرید رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تو خود حی ہے. اللہ خود حی ہے. وہ حیات کو پسند کرتا ہے، وہ فنا کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے جو مولا علی سے خریدی ہے جان، وہ علی سے خرید کر علی کو ایسی حیات دے دی کہ آج دنیا میں کون زندہ ہے شک ہوگا. علی زندہ ہے یقین ہوگا. علی جیسی حیات کس کی ہے بتائیے؟ اس لیے کہ اس کا خریدار اللہ ہے. صلوات پڑھ لے محمد. اور جب جد نے میراث بیچ دی ہو، میں لفظوں کو اور روشن کرتا ہوں، جب جد نے مال ملکیت زمین جائیداد بیچ دی ہو اور اس کے بدلے میں میراث کے بدلے میں اس نے اللہ کی مرضیاں لے لی ہو، تو اولاد میں جائیداد منتقل نہیں ہوگی، مرضیاں منتقل. لہذا مولا علی نے جب اپنا وجود بیچ دیا تب علی کے بچوں کے پاس اللہ کی مرضیاں آئیں گی. لہذا امام حسن بھی اللہ کی مرضیوں کے حامل ہیں، امام حسین بھی اللہ کی مرضیوں کے حامل ہیں. جو مرضات پروردگار کا مالک اور حامل ہو، پھر اس کا زندگی کا جلوہ ہی کچھ اور ہوگا.